پہلے کی مائیں تو یہ سب سکھاتی تھی، اب تو خیر ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کیونکہ ہاتھوں میں موبائل ہے۔ پہلے زمانے کی مائیں بڑا فوکس کرتی تھیں اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے، اس سے نہیں ملنا، اس سے میں نہیں ملنا۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کا بچپنا، کتنی پابندیوں میں ہمیں رکھا جاتا تھا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا۔ گھر میں اگر مہمان آ جائے تو بڑھ کر کے سلام کرنا، کسی بزرگ کی ہمیشہ تعظیم کرنا، توقیر کرنا، رسپیکٹ کرنا، یہ بڑا ماؤں کا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے ماؤں نے آج کل اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ بھائی اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے۔ اب اسکول میں جب بچہ جا رہا ہے تو تربیت کی ساری ذمہ داری ٹیچرز کے ہاتھوں پر۔ مدرسہ اب اگر بچہ جا رہا ہے تو تربیت کی ساری ذمہ داری قاری صاحب کے کندھوں پر۔ ٹیوشن میں اگر بچہ جا رہا ہے تو تربیت کی ساری ذمہ داری اس ٹیوٹر کے ہاتھوں پر۔ آپ کا کام تھا بچے پیدا کرنا، وہ آپ نے بخوبی انجام دیا۔ آنے کے بعد بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، میرا بچہ وائی فائی کے ذریعے میرے موبائل کے اندر کیا چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کس طرح کی چیزوں کو سرچ کر رہا ہے، کس طرح کے لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے، کس طرح کے لوگوں سے رابطے اور تعلقات کو بڑھا رہا ہے۔ کیا باپ ہونے کے اعتبار سے اور ماں ہونے کے اعتبار سے کیا نظریں رکھنے کا حق نہیں ہے میرے اوپر، یا خالی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بچوں کو؟ ایک ماہر نفسیات نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں نا، اس بچے کو دنیا جہان کی سہولتیں دے دیں آپ۔ ضرورت نہیں ہے کہ بچہ بگڑے، اب بگڑے، تب بگڑے، جب بگڑے، وہ بگڑ جائے۔ پرانے زمانے کے بڑے بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ آپ نوالا دیں سونے کا اور نظر کس کی رکھیں؟ تیز بولیں، شیر کی نظر رکھیں۔ کیا یہ ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ نہیں ہو رہا۔ کبوتروں کی طرح آنکھیں بند کرنے سے ہے نا خطرہ نہیں ٹلتا۔ اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور و فکر کریں۔ دیکھیں پورے ملک کا نظام صحیح نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، بٹ میں اپنے گھر کا نظام تو صحیح کر سکتا ہوں، یا وہ بھی نہیں آتا مجھے؟ تو پھر بچے پیدا کر کے کیا کمال کیا ہے؟ فائدہ کیا؟ 3 4 5 6 بچے ہیں، شروع سے ہی اگر میں جب نوالا سونے کا دے رہا ہوں اور نظر شیر کی رکھ رہا ہوں، مجال ہے کہ بڑا ہونے کے بعد وہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرے؟ ناممکن ہے۔ ہماری مسجد میں کئی ایسے لوگ آتے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ مولانا آج بھی ہمیں اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر نفرت کی وجہ سے نہیں ہے، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ڈر ہے تربیت کا ڈر۔ یہ ڈر ہے کہ کہیں اگر میں غلط کام کروں گا تو میرے سر پہ ہے، میرا باپ موجود ہے۔ تو یہ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ اب آپ جتنے تعویذ گنڈے کروا لیں، جتنا دم درود کروا لیں، اور جتنا جو ہے نا پیروں فقیروں کے یہاں اس کو چکر لگوا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا جو اسٹیپ تھا نا وہ آپ سے غلط ہو گیا۔